دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک کافر کے 3 سوال۔ اس نے کہا اگر کوئی میرے ان 3 سوال کے جواب دے دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، یعنی مسلمان بن جاؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک بار کا ذکر ہے، کسی شہر میں کافر رہا کرتا تھا جو اپنی ذہنیت اور اپنے علم پر بہت گھمنڈ کرتا تھا۔ ایک بار اس کے دماغ میں 3 سوال آئے۔ اس کو بہت گھمنڈ تھا کہ سوال لاجواب ہے، ان کے کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، کوئی مسلمان مجھے ہرا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ان 3 سوالوں کا اگر کوئی مسلمان جواب دے دے تو میں مان جاؤں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ سوال نمبر 1، اللہ کو جب کسی نے نہ دیکھا تو پھر کلمے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ یہ بغیر دیکھے گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ جب اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو گواہی کس بات کی؟ سوال نمبر 2، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پھر کسی گناہ پر بندہ مجرم کیوں جبکہ کرنے والا تو اللہ ہے؟ انسان کو سزا کیوں ملتی ہے؟ سوال نمبر 3، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے تو پھر اللہ اسے دوزخ کی آگ میں ڈالے گا تو اس کا کیا بگڑ سکتا ہے؟ کیونکہ دوزخ میں اگر آگ ہے تو شیطان خود بھی آگ کا ہے۔ آگ میں آگ ڈالی جائے تو آگ کو کیا نقصان ہوگا؟ کئی دنوں تک اس کے سوالوں کا جواب نہ ملا تو وہ علماء کرام کے اور مذہب کے خلاف باتیں کرنے لگا اور یہ گستاخی کرنے لگا کہ ان مسلمان عالموں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو دوستوں، ان سوالوں کے کیا جواب تھے آگے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ دوستوں، ایک دن وہ کافر جس نے سوال پوچھے تھے وہ شہر سے باہر نکلا تو باہر میدان میں ایک مزدور بزرگ بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ ان بابا کے پاس مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے یعنی مٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، سنا ہے تم کچھ سوال پوچھ رہے ہو اور آج تک تمہارے سوالوں کے جواب کسی نے ہی نہیں دیے ہیں؟ تو اس کافر نے کہا، ہاں یہی بات ہے، میرے سوالوں کے جواب اب تک کسی نے نہیں دیے ہیں۔ تو بزرگ بابا نے فرمایا کہ وہ سوال مجھے بھی تو سناؤ، ہو سکتا ہے میں جواب دے دوں۔ یہ سن کر وہ کافر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اتنے بڑے بڑے عالم میرے سوالوں کے جواب نہ دے پائیں تو تم کافر انسان کیا جواب دو گے؟ تو وہ بزرگ بابا مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ارے جناب سوال تو بتائیے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، یہ ہے میرے سوال۔ سوال نمبر 1، اللہ کو بغیر دیکھے اس کی گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ سوال نمبر 2، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پھر انسان مجرم کیوں؟ نعوذ باللہ۔ سوال نمبر 3، شیطان خود آگ ہے تو اگر اسے دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ میں آگ کو کیا نقصان ہوگا؟ بزرگ بابا نے سوال سنے تو وہ کہنے لگے، میں تمہارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے سخت مٹی کا ڈھیلا اس کے سر پر مار دیا۔ اس کافر کے سر پر جیسے ہی مٹی کا ٹکڑا پڑا تو سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے شور مچا دیا کہ تم نے میرا سر کیوں پھاڑ دیا؟ بابا کہنے لگے، میں نے تمہارے تینوں سوالوں کا ایک ہی مکمل جواب دیا ہے۔ تو وہ بولا، یہ جواب ہے یا شرارت؟ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، میں تمہاری شکایت کروں گا، میں قاضی کے پاس جاؤں گا۔ چنانچہ وہ کافر عدالت میں چلا گیا، قاضی سے شکایت کرنے لگا کہ انہوں نے مٹی کے ڈھیلے سے میرا سر پھاڑا ہے۔ ایک طرف بزرگ کھڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف کافر سر پکڑے کھڑا تھا۔ قاضی نے پوچھا، کیا تم نے اس کے سر پر ڈھیلا مارا ہے؟ وہ بزرگ بولے، ہاں
مارا ہے۔ قاضی نے کہا کیوں مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے۔ قاضی نے پوچھا وہ کیسے؟ بزرگ بابا نے کہا وہ ایسے کہ اس کا پہلا سوال تھا اللہ کو دیکھے بغیر اس کی گواہی کیوں دی جا سکتی ہے؟ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، کیوں صاحب میں نے آپ کو مٹی کا سخت ٹکڑا مارا تو آپ کے سر پر کیا ہوا؟ کافر بولا سر پھٹ گیا، سر میں سخت درد ہو رہا ہے۔ بزرگ بابا نے کہا جو درد ہو رہا ہے اس کی گواہی کون دے گا؟ تو وہ بولا میں خود گواہی دیتا ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بزرگ نے کہا مگر یہ درد تم نے دیکھا ہے یا بغیر دیکھے ہی گواہی دے رہے ہو؟ وہ بولا دیکھا تو نہیں لیکن محسوس کر رہا ہوں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ بزرگ فرمانے لگے اللہ کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ اپنی قدرتوں سے معلوم ہو رہا ہے، اس کو ہم محسوس کرتے ہیں، وہ ہماری شیر رخ سے بھی قریب ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے جب تصور میں سوچتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، شہادت کی انگلی ہم اٹھاتے ہیں تو اللہ اپنا احساس ہمیں دلاتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں ہے۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ میں ہوں تمہارا نگہبان، میں ہوں تمہارا والی وارث۔ یہ ہے اللہ جس کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ کافر نے کہا ٹھیک ہے، پہلا سوال تو حل ہو گیا۔ بزرگ بابا پھر بولے تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بندے کا کیا تعلق ہے؟ اگر جناب یہی بات ہے تو تم نے میرے نام سے شکایت کیوں درج کی؟ مجھے کیوں عدالت میں بلایا گیا؟ میرا کیا قصور ہے؟ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، یہی تم کہتے ہو نا، تو پھر مجھے کیوں پکڑا گیا؟ وہ حیران ہو کر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا میرا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا لیکن میرا تیسرا سوال ابھی باقی ہے۔ فرمایا ہاں اس کا جواب بھی ہو چکا ہے۔ وہ سوال یہ تھا کہ شیطان بھی آگ کا ہے اور دوزخ بھی آگ کی ہے، پھر آگ میں آگ کو کیا نقصان؟ تو فرمایا تم کس چیز سے بنے ہو؟ وہ بولا مٹی کا بنا ہوں۔ فرمایا جو مٹی کا ٹکڑا میں نے تمہیں مارا وہ کس چیز کا بنا ہے؟ کہا وہ بھی مٹی کا بنا ہے۔ بزرگ نے فرمایا بس جس طرح مٹی نے مٹی کو لہو لہان کر دیا، خون نکال دیا، سر پھاڑ دیا، اسی طرح آگ بھی آگ کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا، وہی آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی، کیونکہ ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔ کافر نے کہا خوب، بہت خوب، میرے تینوں مسئلے حل ہو گئے، میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور پھر وہ کافر مسلمان بن گیا۔ پیارے دوستوں، امید ہے آج کی یہ سبق آموز ویڈیو آپ کے دل میں گھر کر گئی ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بغل میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی کمنٹ کر کے ہمیں اپنے تاثرات کمنٹ باکس میں دیجیے۔ اپنا خوب خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔